قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ قابل قدر احترام حضرات، علماء کرام اور حکم مستحقق، آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سیرت طیبہ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کی تعریف رب کائنات نے کی، جس نبی کی تعریف تمام انبیاء نے کی، جس نبی کی سیرت کو صحابہ نے بیان کیا۔ پھر میں کیوں نہ اس نبی کی تعریف کروں جو نبی تمام نبیوں میں آیا گئے، جو نبی تمام نبیوں کا امام گئے، جس نبی کو ختم رسول کہا گیا، جس نبی کی خدا نے قرآن میں یہ تعریف کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی، ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں۔ ارے واہ، میرے نبی کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، میرے نبی کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، میرے نبی کے چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں، میرے نبی کی آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھیں نہیں۔ اور توجہ، میرے نبی کی زلفوں سے بہتر کسی کی زلفیں نہیں، میرے نبی کے مسکرانے سے بہتر کسی کا مسکرانا نہیں، میرے نبی کی گفتگو سے بہتر کسی کی گفتگو نہیں۔ حتیٰ کہ میرا نبی جس رات میں آیا وہ رات تمام راتوں میں اعلیٰ، میرا نبی جس دن میں آیا وہ دن تمام دنوں میں اعلیٰ، میرا نبی جس مہینے میں آیا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، اور میرا نبی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ تمام زمانوں میں افضل۔ اور یہی نہیں، اگر میرے نبی کے قدموں میں ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا، اگر میرے نبی کے قدموں میں عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، اگر میرے نبی کے قدموں میں عثمان آیا تو ذو النورین بن گیا، اگر میرے نبی کے قدموں میں علی آیا تو اسد اللہ الغالب بن گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی بلند شان، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی مسکرائے جنت کے دروازے کھل جائے، میرا نبی اوپر کی جانب سر اٹھائے تو قرآن بن کر اتر آئے۔ حضرات، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پر ناز تھا، سورج کو اپنی تپش پر ناز تھا، ستاروں کو اپنی روشنی پر ناز تھا، لیکن جب میرا نبی آیا تو سب کے ناز ٹوٹ گئے۔ شاعر کہتا ہے قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ پھر میں کیوں نہ قربان جاؤں ذات اقدس پر، پھر میں کیوں نہ نثار جاؤں ذات اقدس پر، کیونکہ میرے نبی کے اندر تو حضرت آدم علیہ السلام کا خلق تھا، شیش والی معرفت تھی، نوح والی شجاعت تھی، ابراہیم والی دوستی تھی، اسماعیل والی زبان تھی، لوط والی حکمت تھی، داؤد والی آواز تھی، ایوب والا صبر تھا، موسیٰ والی جلال تھی، اور حضرت عیسیٰ والا زور عطا کیا گیا تھا۔ میرے نبی کو تو تمام پیغمبروں میں عطا کیا گیا تھا، اسی لیے حضرت حسان بن ثابت جیسے شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نہیں دیکھا وما توفیقی الا باللہ۔ تشریف لائے۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مرے گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی ایک مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے کہ نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے، یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے، جس طرح بچہ
کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے. یہ مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے. یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسے کے افراد کو بناتے ہیں. ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے. جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے اسی طرح یہ مدرسے بھی ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں. لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا. محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف پر نام میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا اور نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی. اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طلبہ علم دین کو دیکھو. بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس کے لیے جنت میں شہر بنا دیا جاتا ہے جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. صبح و شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں اولئک اللہ من النار، یہ ہے جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب طلبہ کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ میں خوش کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں. ان کے روپے اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا. دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی. سب سے پہلے قرآن نازل کیا کہ جو بندے خدا ٹوٹ چکے تھے پہلے انہیں جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا. چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا. قرآن نے بٹھے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرون بنا دیا. قرآن کریم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشغل راہ بن گیا. قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن جزاک اللہ خیرہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے مساوی نمبر 27. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا ہوا حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورا عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران شدر رہ گئے،
حیران و شدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتے دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت پہ اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پزمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجزوں کا سر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے اور حد و بشرت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے چمن میں باہر پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس سب افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم